آئینی بینچ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل سے کہا کہ یہ پالیسی فیصلہ بھی کر لیں، سول نظام ناکام ہو چکا، سب کیسز فوجی عدالت بھیج دیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل مسرور عثمان ایوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں نے 3 نکات پر دلائل دینے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بھی دلائل دے چکے ہیں، میں بھی اس معاملے پر کچھ تفصیل عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دلائل کا دوسرا حصہ مرکزی کیس کی سماعت کے دوران کروائی جانے والی یقین دہانیوں پر ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ دلائل کا تیسرا نقطہ اپیل کے حق سے متعلق ہوگا۔ ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے، اس پر ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پہلے سندھ کینال کا معاملہ زیر بحث رہا، اب بھارت نے جو کچھ کیا اس پر سب کی توجہ ہے۔ آج عالمی عدالت انصاف روانگی تھی لیکن منسوخ کر دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنے عزم میں غیر متزلزل ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں افغانستان سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بروقت روکا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک کی سرحدوں کے دفاع اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنے عزم میں غیر متزلزل ہیں۔ یہ کامیاب کارروائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ چین نے انسداد دہشت گردی کے موقف پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ چین کی جانب سے پاکستان کی طرف سے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں۔ پاکستان معاملے کو سنجیدگی اور ذمہ داری سے سنبھالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا تھا کہ چین خطے کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تمام ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے موقف کی حمایت کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹیکس کی شرح بڑھانے کے باوجود فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی تا مارچ کے دوران غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں 169 ارب روپے جمع کیے، جبکہ گزشتہ مالی سال کی اس مدت میں یہ وصولی 136 ارب روپے تھی۔ تفصیلات کے مطابق ایف بی آر نے ٹیکس شرحوں میں اضافے کے بعد جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی رقم میں 50% اضافہ کرنے کا ہدف مقرر کیا، لیکن اب تک مالی سال 2024-25 کے پہلے 9 ماہ میں ٹیکس وصولی گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً